اگر صوبہ بنانا کفر تھا، حرام تھا، غداری تھا، تو آئین میں کیسے درج ہے؟ جہاں جہاں سے بھی صوبے کا مطالبہ اور آواز بلند ہو رہی ہے مساوات کے ساتھ. ہم اپنے لیے صوبے کی بات نہیں کر رہے، صرف ہم کہہ رہے ہیں جہاں آبادی کے لحاظ سے پاکستان بھر میں صوبے بننے چاہیے، اور اس لحاظ سے سندھ کے اندر مزید صوبوں کا مقدمہ سب سے زیادہ مضبوط ہے. اگر یہ مطالبہ اتنا بڑا اس میں خطرہ چھپا ہوا تو سب سے پہلے کوئی ترمیم پیش کر کے اس کو آئین سے نکلوا دیں نا، تاکہ ہم مطالبہ کریں تو یہ پھر آئین کے خلاف کوئی بات ہو. آئین سے نکلوا دیں اس مطالبے کو. آئین میں کیوں ہے؟ بھٹو صاحب نے ڈلوایا تھا، 73 کے آئین میں تھا. سندھ کی عوام کے منتخب لیڈر نے، اس منتخب پارٹی کے قائد نے یہ آئین بنایا تھا، اور اس میں یہ صوبے بنانے کا طریقہ کار پیپلز پارٹی کے 1977 کے خود منشور میں صوبے شامل تھے. پیپلز پارٹی نے تو پنجاب کے اندر 18ویں ترمیم پہ مکمل 140A کی امپلیمنٹ کے لیے قرارداد پیش کی اور اس کو بل. تو جناب سندھ اور پنجاب کو بتائیں، اگر سندھ مقدس ہے تو پنجاب مقدس نہیں ہے، ناپاک ہے. تقسیم کو اگر ظلم ہے، جبر ہے، تو آپ پنجاب پہ آپ سمجھتے ہیں کہ ہونی چاہیے، سندھ کے ساتھ نہیں ہونی چاہیے. کوئی جواب تو دیجیے آپ اس پہ. یہ یک طرفہ بات تو نہیں سنی جائے گی. آپ کے رحم و کرم پہ تو نہیں ہے، نہ آپ ہمیں پال رہے ہیں، نہ آپ ہمیں ڈکٹیٹ کر سکتے ہیں. ہم جواز پوچھ رہے ہیں آپ سے کہ یہ منافقت نہیں کہلائے گی کہ آپ پنجاب میں جو مطالبہ کر رہے ہیں سندھ پہ پابندی لگا رہے ہیں اس مطالبے پہ. آپ سندھ کے عوام کو آپ نہیں چاہتے کہ سندھ کے عوام جاگے. آپ سمجھتے ہیں کہ اس حالت میں رکھیں گے تو ہمارے غلام رہیں گے. آپ ان کی غلامی کو ختم کرنے کا کوئی راستہ نکالا جا رہا ہے تو آپ چیخ رہے ہیں. اس کو قوم پرستوں کا نعرہ سمجھ رہے ہیں. ان کی حکومت تو نہیں ہے، ان کے پاس تو مینڈیٹ نہیں تھا. عیاشی آپ نے کی ہے، مزے آپ نے کیے ہیں. آپ کا پورا خاندان ایوانوں میں بیٹھا ہے. ایم کیو ایم کا تو نہیں بیٹھا. ایم کیو ایم تو اس موروثی سیاست کا حصہ اس گناہ میں کبھی شامل نہیں ہوئی ہے. ہم بھی کئی سال سے الیکشن لڑ رہے ہیں، عام لوگوں کو ایوانوں تک پہنچایا ہے. عام غریب مڈل کلاس کے لوگوں کو نظامت دی گئی ہے، عام لوگوں کو وزارت دی گئی ہے، کسی خاندان کو نہیں دی گئی. ہم لوگ نہ جاگیرداروں کی اولادیں ہیں، نہ سیاسی خانوادوں کی اولادیں ہیں، نہ کہیں کے سجادہ نشین ہیں. عام پاکستانی ہیں. اس لیے عام پاکستان ایک عام سندھی کا بھی دکھ سمجھتے ہیں، درد سمجھتے ہیں، اس کے مسائل کو سمجھتے ہیں، اس کے حل کے لیے آج آپ کے پاس آئے ہیں اور یہ بل پیش کر رہے ہیں. واپس اس لیے نہیں جائیں گے، آپ کی آزادی لے کے آئے تھے، اور ایسے نہیں آئے تو ان کے ہنگامے کی وجہ سے نہیں آئے تھے. ہم ارادی اور اختیاری پاکستانی بھی تھے اور ارادی اور اختیاری سندھی بھی تھے. باقی نہیں بتا سکتے کہ وہ سندھ میں کب آئے تھے، کیوں آئے تھے، کس لیے آئے تھے، کس تاریخ کو آئے تھے، کس پتے پہ آئے تھے. ہم آئے تھے. ہم آئے تھے اور اپنے حصے کا پاکستان، اپنے حصے کا سندھ لائے تھے، جس کو متروکہ سندھ کہا جاتا ہے. ہمیں سن لیجئے جناب پوری بات. ہمیں جو سندھی بھائیوں نے ہمارا استقبال کیا، جو انہوں نے جس طرح محبت دی ہے، اس کو وہ ہمارے لیے عقیدت، اس کی ہمارے دل میں محبت بھی ہے، عقیدت بھی ہے، احترام بھی ہے. لیکن تاریخ کے صفات کو درست کرنا ضروری ہے. جناب سندھ کی زمینوں کا 60% ہندوؤں کا تھا، جو انہوں نے ہماری جا کے لے لی ہیں وہاں پہ. تو وہ متروکہ سندھ، وہ 60% زمینیں ہجرت کرنے والوں کی تھی. سندھ کے 26 میں سے 21 شہر ہندو میجورٹی شہر تھے. ہم ایسے تو آ کے نہیں بس گئے، کسی اور کے گھر پہ قبضہ تو نہیں کیا. جو ہمارے گھروں میں گئے ان کے گھروں میں ہم آ گئے. تو ہم آپ کی محبت کو بھی یاد رکھیں گے، اور آپ چاہیں گے تو ایک دن تھینکس گیونگ ڈے بھی بنا لیں گے. اس میں کوئی ہمیں وہ نہیں ہے، اس محبت کے، احترام کے جذبے کا اظہار کرنے کے لیے.